ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ امت کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، اپنے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا کرے جن کی تعلیم رسول رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کے ذریعے اپنی آخری اور پیاری امت کو دی۔ جب مسلمان انسانیت کی بنیاد پر صلہ رحمی، محبت، ہمدردی، غمخواری، عفو درگزر، انصاف، احسان اور ایثار کا برتاؤ کرنے لگ جائیں گے اور نبوی نورانی طریقے سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے لگ جائیں گے اور اپنے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، تعصب، عداوت اور نفرت کو نکال پھینکیں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ فرقہ پرستی پر امن و سلامتی کا ماحول غالب آ جائے گا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے پیارے طریقے سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنے ماحول میں سلامتی کی فضاؤں کو عام کریں۔ ان خیالات کا اظہار مدرسہ محمدیہ شاخارم گجویل اور اس سے متصل مسجد میں جمع مرد و حضرات و خواتین کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا غیاث احمد رشادی صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے کیا، اور مثالی مدنی تہذیب و تمدن میں جن عمدہ اوصاف کی تعلیم رسول رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین مخاطب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دی، اس کے نافع عناصر پر روشنی ڈالتے ہوئے حاضرین سے دردمندانہ اپیل کی کہ وہ ایک طرف اللہ کے سچے و پکے بندے بن جائیں اور ساتھ ہی آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور ایک دوسرے کے درمیان تعلقات کو وسعت دیں اور نبوی اخلاق و اوصاف کو اپنا کر اپنے آپسی تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ مولانا سید رضوان اسعدی صاحب ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن تلنگانہ زون کی کوششوں اور توجہات سے اجلاس کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا اور اختتام پذیر بھی۔ ادھر صفا بیت المال کے زیر اہتمام سروے کے بعد غریب، نادار، بے روزگار و مستحق خاندان افراد کے لیے ادارے کا استحقاقی سفید کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ یہ کارڈ رکھنے والے افراد ادارے سے جاری امدادوں اور سہولیات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مرکزی دفتر صفا بیت المال انڈیا حیدرآباد اور صفا سینٹر کشن باغ حیدرآباد کے زیر اہتمام سفید کارڈ رکھنے والے چھوٹے پیمانے پر تجارت کرنے والے مستحق، ضرورت مند اور پریشان حال تاجروں کو سودی لین دین سے دور رکھتے ہوئے مضبوط اور ان کی تجارت کو مستحکم کرنے کی غرض سے بلا سودی قرض کا نظام بنایا گیا ہے، اور اس نظام کے تحت ادارے کے شعبے مائکرو فائنانس کے ذریعے گزشتہ 12 سالوں میں 3000 سے زائد ضرورت مند اور مستحق تاجروں کو 2,50,00,000 روپے سے زائد بلا سودی قرض دیا گیا ہے۔ صفا بیت المال انڈیا کا یہ مائکرو فائنانس کا نظام بہت ہی بہترین انداز میں اس وقت مستحقین تک پہنچ رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، دہلی کے کئی علاقوں میں 20 ستمبر کو 12 گھنٹے تک پانی کی فراہمی متاثر رہے گی۔ دہلی جل بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق چندراول واٹر ورکس کی 500 ملی میٹر قطر کی لائن میں لیکیج کی مرمت کی وجہ سے صبح 11 بجے سے شام 11 بجے تک پانی کی فراہمی معطل رہی۔ اس دوران دہلی کے کئی علاقوں میں پانی کی کمی کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے کہ ایک ملک ایک انتخاب، ون نیشن ون الیکشن کی تجویز کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس تجویز کو جمہوریت کی بنیادی روح پر حملہ قرار دیتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ گزشتہ دنوں غازی پور شہر کوتوالی کے زمانیہ ریلوے برج کے نیچے ریلوے ٹریک پر لکڑی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو سوتنترتا سینانی سپر فاسٹ ایکسپریس کے انجن سے ٹکرا گیا۔ اس سے پائپ پھٹ گئی تھی، انجن فیل ہو گیا تھا۔ نتیجہ ہوا کہ ٹرین تقریباً 2.5 گھنٹے تک ٹریک پر کھڑی رہی۔ اس سے دیگر ٹرینوں کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھنے والے ملزم کو پولیس نے RPF اور JRP کی مدد سے زمانیہ رنگ رضا گنج ریلوے برج کے نیچے سے گرفتار کیا۔ بتایا جائے لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ چلم بھی برآمد کی گئی اور پورے معاملے کی تفتیش تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔
مرکزی حکومت نے 28 ستمبر کو چندریان 4 مشن کو منظوری دی تھی۔ اب اس فیصلے کے بعد سائنسدانوں نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ملک اب چاند پر اپنا باشندہ یعنی خلائی مسافر بھیجنے سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اتر پردیش کے امروہہ ضلع میں نامعلوم جرائم پیشہ عناصر نے بی جے پی کے رکن اسمبلی مہندر سنگھ کھڑک ونشی کے ماما کا گولی مار کر قتل کر کے سنسنی پھیلا دی۔ قتل کا معاملہ ریاست میں بگڑتی نظم و نسق کی صورتحال اور انتظامیہ کی نااہلی کی گواہی دے رہا ہے۔ واقعے کے بعد لوگوں میں زبردست غصے کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ نوئیڈا میں ایئر انڈیا کے کرو ممبر کا گولی مار کر قتل کیے جانے کی مبینہ سازش رچنے والی کاجل کھتری کو پولیس ٹرانزٹ ریمانڈ پر دیر رات نوئیڈا لے کر آ گئی ہے، جہاں جس سے پوچھ تاچھ کی واضح ہو کہ دہلی پولیس کرائم برانچ نے بڑی مشقت کے بعد بدھ کو کلیدی ملزم کاجل کھتری کو گرفتار کیا تھا۔ دہلی حکومت کی نئی کابینہ کی تجویز صاف ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق آتشی کے ساتھ 5 دیگر وزراء حلف لیں گے۔ ان وزراء میں گوپال رائے، کیلاش گہلوت، سوربھ بھاردواج اور عمران حسین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مکیش اہلاوت بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیں گے۔ شمالی مشرقی دہلی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے دکانوں کو سیل کرنے کا معاملہ سامنے آتا رہتا ہے۔ گزشتہ روز جعفر آباد روڈ نمبر 66 پر اس وقت افراتفری مچ گئی جب ہاؤس ٹیکس جمع نہ کرنے پر متعلقہ افسران پولیس فورس کے ساتھ دکانیں اور مکانات سیل کرنے پہنچ گئی تھی اور لوگوں نے خوب ہنگامہ مچایا تھا۔ ملک میں ٹرین سے متعلق پیش آنے والے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے اس سلسلے میں کئی ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں جس میں کوئی بڑا حادثہ ہوتے بچا۔ اس درمیان بدھ کو اتر پردیش کے متھرا میں بھی ایک مال گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ یہ حادثہ ورنداون کے پاس پیش آیا۔ واضح ہو کہ مال گاڑی کے پٹری سے اترنے کا ایک ہفتے میں یہ 7واں معاملہ ہے، لیکن محکمہ ریلوے سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے تروپتی مندر کے پرساد کو لے کر بڑا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام سابق وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی پر لگایا۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کا دعویٰ ہے کہ جگن راج کے دوران تروپتی مندر کے پرساد میں گھی کے بجائے جانوروں کی چربی ملائی جاتی تھی۔ مغربی بنگال پولیس نے کلکتہ واقع آرجی کا اسپتال میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر عصمت در پھر قتل معاملے میں سی بی آئی کے ذریعے گرفتار کیے گئے تالا تھانہ انچارج ابھیجیت منڈل کو بدھ کے روز معطل کر دیا۔ افسران نے اس سلسلے میں بتایا کہ ابھیجیت کو مغربی بنگال حکومت کے سروس اصولوں کے مطابق معطل کیا گیا ہے۔ لبنان میں گزشتہ روز حیرت انگیز پیجر دھماکوں نے ہر طرف ہنگامی حالت پیدا کر دی تھی اور آج ایک بار پھر سلسلہ وار دھماکوں نے لوگوں کے خوف میں زبردست اضافہ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریڈیو سیٹ جیسے کچھ سامانوں میں آج سلسلہ وار دھماکے ہوئے جس میں اب تک 3 لوگوں کی موت ہوئی۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کے حوالے سے سامنے آئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بیروت میں حزب اللہ اراکین اور پیجر دھماکے سے ہلاک بچی کے آخری رسومات کے دوران اس سلسلہ وار دھماکے کی آواز سنائی گئی تھی۔ بہار میں زمین کے سروے کو لے کر لوگوں میں کئی طرح کی بحثیں چل رہی ہیں۔ ان دنوں بہار میں زمین کے سروے کو ایک بحث تیزی سے ہو رہی ہے۔ دراصل لوگ اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بہار میں زمین کے سروے کا کام بند ہو جائے گا۔ اس سوال الگ الگ لوگ مختلف رائے دے رہے ہیں۔ اس سب سے درمیان خود بہار کے لینڈ ریفارمرز اور ریونیو منسٹر دلیپ جیسوال نے اس سوال کا واضح طور پر جواب بھی دیا ہے۔ سری لنکا میں رواں سال 2024 میں ڈینگی بخار کے 38,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ 17 افراد ہلاک ہوئے۔ سری لنکا کے نیشنل ڈینگی کنٹرول یونٹ کے اعداد و شمار کے مطابق یہ کیسز 1 جنوری سے 17 ستمبر 2024 تک رپورٹ ہوئے مرنے والوں کی شرح 0.4% رہی ہے۔ لبنان کی راجدھانی بیروت میں پیجر کے بعد واکی ٹاکی اور سولر پینل میں سلسلہ وار دھماکوں کے بعد لوگوں میں زبردست خوف کا ماحول ہے۔ پہلے منگل کو پیجر دھماکے میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی اور ہزاروں زخمی۔ اس کے کچھ گھنٹوں بعد واکی ٹاکی پھر سولر پینل کے ساتھ موبائل میں بھی دھماکی اطلاعات ہیں۔ ان دھماکوں میں مجموعی طور پر 32 لوگوں کی موت ہوئی، 3,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 11 مہینوں سے اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے ہوئے غزہ میں عوام کو اوسطاً 2 دن میں صرف 1 دفعہ کھانا مل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی ایجنسی انروا نے جاری کردہ بیان میں کہا اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بے گھر ہونے والے مہاجرین کی تعداد 2 ملین تک پہنچ گئی، لیکن مہاجرین کے لیے غذائی امداد کا 83% حصہ غزہ میں داخل نہیں ہو پا رہا۔ غزہ کے انسان اوسطاً 2 دن میں صرف 1 وقت کا کھانا حاصل کر پا رہے ہیں اور وہ بھی بھر پیٹ نہیں۔ ظالم دہشت صہیونی درندہ اسرائیل کا وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ہم حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں کی وجہ سے اسرائیل کے شمالی حصے سے نکالے گئے اسرائیلیوں کو محفوظ شکل میں ان کے گھروں میں واپس لائیں گے۔ ایران کے ساتھ سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی 61 سالہ بیٹی اور سابق رکن اسمبلی فائزہ ہاشمی رفسنجانی کو اپیل کورٹ کے فیصلے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا ہے۔ فائزہ ہاشمی رفسنجانی کو 2022 میں پولیس حراست میں نوجوان لڑکی مہیسہ امینی کی ہلاکت کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی حمایت پر گرفتار کیا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کبھی قائم نہیں ہو سکتے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میکاتی نے کہا کہ ملک میں پیجر دھماکوں کی دوسری لہر ختم ہو چکی ہے۔ نجیب میکاتی نے زخمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے وزارت صحت کا دورہ کیا۔ یہاں جاری کردہ بیان میں انہوں نے سوال کیا کہ لبنان میں درپیش حالات کے مقابل اقوام متحدہ کہاں ہے۔
لبنان میں پیجر دھماکوں کے بعد ہزاروں واکی ٹاکی ڈیوائسز پہ اچانک دھماؤں سے فوج، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت لبنان میں ہونے والے ان دھماکوں کے بعد محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ اب حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان میں بھیانک جنگ چھڑ سکتی ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات